بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ہمارے ہاں سب سے جو اعلیٰ جاب سمجھی جاتی ہے وہ سول سروس کی مانی جاتی ہے، اور بیٹیاں اور بیٹے اور لڑکے اور لڑکیاں سب کی آرزو جو سمجھدار ہوتے ہیں یہی ہوتی ہے کہ ایگزام وہ پاس کر لیں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنیں، حکومت کریں، اور حکومت آتی رہے جاتی رہے، پر ان کا رول تو باقی رہتا ہے. جیسے یہ لیوش ہے، بہت عمدہ ہے، اسی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جانے والے بچے اور بچیاں بہت زیادہ کریکٹرفل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو کھلے منہ والے شیر کی مانند ہے. دا مومنٹ آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور پھر یا تو آپ ہاتھ نکالتے ہوئے آپ کو دقت ہوگی، اور یا آپ ہاتھ نکالنا ہی نہیں چاہو گے. وہاں کی جو لذتیں ہیں، اگر آپ اندر سے ایمان کمزور ہوا، آپ کا فیتھ کمزور ہوا، تو وہ ساری زندگی جو بہت شاندار آپ کی ہوگی وہ آپ کے لیے جنت کے گھر کی بجائے جہنم کا ایک گڑھا بن سکتی ہے. جب اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو دو طریقے ہیں. کچھ لوگ بہت اچھی مہنگی اکیڈمیز میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں. کچھ لوگ پیسے بچانے کے لیے چھوٹے جو ٹیوٹرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور یا پھر جناب لائبریری میں چلے جاتے ہیں، باغ جناب میں جو ہے وہاں بیٹھ کے کچھ گھنٹے پڑھتے ہیں. پھر جو پرانے سینئر ہوتے ہیں، وہاں بہت سارے سینئر صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی CSS نہیں کر سکتے، پر 2-3 دفعہ کوشش کرنے کے باوجود وہ وہیں ہوتے ہیں. اب وہ سینئر گرو بن جاتے ہیں، اور اب وہ وہاں ریلیشننگ بناتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ نئے کپلز بناتے ہیں. کیونکہ یہ بچیاں اور بچے بہت سیریس ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا ملے، چونکہ بالکل عام طور پہ بے خبر ہوتے ہیں پڑھنا کیسے ہے، پیپر تیار کیسے کرنا. 200 نمبر کے پیپر ہوتے ہیں، تو جب تک انہیں کوئی پراپر رہنمائی کی تلاش میں وہ کوئی بندہ قریب ملتا ہے جو ان کا انگلی پکڑے تو پورا ہاتھ پکڑا دیتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے اسلام آباد میں ایک بہت پڑھی لکھی بچی جو CSS کا ایگزام دے چکی ہے، وہ آئی، اور ملاقات کا جتنا دورانیہ تھا، وہ اپنی گاڑی خود چلا کے آئی. ملاقات کا جتنا دورانیہ تھا وہ سارا وقت روتی رہی، اور اس کے آنسو پوچھنے کے لیے میرے پاس ٹیشو پیپرز تھے، وہ اس کو میں دیتا رہا اور اس کی بات میں سنتا رہا. انفیکٹ یہ جو اچھے گھروں کی بچیاں ہیں، غلطی کبھی ان سے ہو جائے تو دل پہ بوجھ تو آتا ہے. غلطی کرنے کے بعد 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو پھر اس غلطی پر غلطی کریں اور غلطیوں کی ایک جو دنیا ہے اس کے باسی بن جائیے، وہاں چلے جائیے. دوسرا یہ کہ اپنی کوتاہی اور غلطی کو ماننے کے بعد آپ رستہ اور ٹریک بدل لیجئے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اساتا فاحسن، کہ جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً کو نیکی کرو، اس غلطی سے بچنے کا اپائے کرو، حل کرو، اور اس کے بدلے میں کوئی نیکی کرو تاکہ تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جائے. اچھا، اسی طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل چھوٹی سی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بھی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ اس نے آس پاس سے کہیں حاصل کی. یہ جو ہم اللہ پہ، رسول پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ ایمان سکھاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بتانا چاہیے کہ حیا بھی اسی ایمان کا حصہ ہے. کچھ چیزیں جو ہم چھوٹے سیگمنٹس میں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے کہ چلیں خود ہی جان لیں گے، جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اگنور ہو جاتی ہیں اور انسان سے وہ غلطی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اس بچی نے جس چھوٹے گروپ میں تیاری کر رہی تھی، اس میں 2-3 لڑکیاں تھیں، 2-3 لڑکے تھے، اور ہولے یہ آپس میں ان کا تعلق ایک اعتماد کا اور ایک اعتبار کا بھی بن جاتا ہے، پھر جو کہ تھوڑا خواب بھی سانجھا ہوتا ہے. اور ابھی کامیاب کوئی نہیں ہوا ہوتا تو کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہوتا، تو انہیں گروپ سٹڈی کہا جاتا ہے. یہ گروپ سٹڈی عام طور پہ یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی ہے، میڈیکل کالجز میں بھی ہوتی ہے، اور NG MBS کرنے والے جہاں پروفیشنل تعلیم ہوتی ہے. گروپ سٹڈی کے نام پہ بہت سارے بچے لبرٹی لے جاتے ہیں. گروپ سٹڈی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ ایک قریبی تعلق بن جاتا ہے. ابھی چونکہ کامیابی نہیں ہوئی ہوتی
اور ایک دوسرے کا چیلنج بھی نہیں ہوتا, ایک دوسرا کے ساتھ مقابلے کا احساس بھی نہیں ہوتا, تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی من ہوتا ہے. گروپ اسٹڈی کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. فائدے بظاہر یہ لگتے ہیں کہ اب اکیلے نہیں پڑھ پا رہے تو اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. فائدے یہ بھی ہیں, اکیلے میں بور ہوتے ہیں اور اکٹھے میں مزہ آتا ہے. گروپ اسٹڈی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گروپ میں سے کوئی ایک نہ ایک آپ کے دل کو بھا جاتا ہے. گروپ اسٹڈی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو کچھ چیز زیادہ آتی ہے اور آپ اسے سن لیتے ہو اور خود آپ کو پڑھنی نہیں پڑتی تو چیزیں بظاہر ایک یاد ہو جاتی ہیں. پر گروپ اسٹڈی کا نقصان بھی ہے. گروپ اسٹڈی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سا وقت گپ شپ میں ضائع ہو جاتا ہے, اور اس میں سے کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں, مذاق کرنے میں, کچھ وقت کھانا کھانے میں, کچھ وقت چیزیں منگوانے میں, اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم آخر میں سمیٹ لیں گے, پر وقت تو وہی ہوتا ہے, گھنٹے تیزی سے گزرتے جاتے ہیں, اور جب بہت رات ڈھلنے لگتی ہے تو پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس بھی جانا ہوتا ہے. اب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جو ناسمجھ لوگ ہیں اور ناسمجھ لڑکیاں وہ خاص طور پہ غلطی کرتی ہیں, کوتاہی کرتی ہیں. اس بچی نے بھی یہی کوتاہی کی. باقی لڑکیاں واپس چلی گئیں اور یہ اس وقت بہانے سے وہاں واش روم چلی گئی, اچھا میں آتی ہوں تم چلو, اور دین شی اسٹیڈ دیئر. اس نے رات اپنے کلاس فیلو کے گھر پہ گزاری, اپنے گروپ اسٹڈی کرنے والے قریبی دوست کے ساتھ گزاری. اچھا یہ وہ دوست تھا جس کو وہ بہت پرانا نہیں جانتی تھی, پر اسٹڈی کے دوران ہی اس سے قربت ہوئی, آنکھوں سے تعلق بنا, پھر ظاہر ایک دوسرے کی تعریف, تحسین, تعارف تیز ہوا. پر جب بھی آپ اپنی حد کو, لمٹ کو کراس کرتے ہو اور اس سے آگے بڑھتے ہو, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو رک جانا چاہیے. یہ وہ وقت ہوتا ہے اگر گھر والوں نے آپ کو سکھایا اور سمجھایا ہے کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ اگر انہوں نے سمجھایا ہے کہ تمہیں گاڑی دی ہے تو تمہاری آسانی کے لیے دی ہے, عیاشی کے لیے نہیں دی. یہ وہ وقت ہے جب اگر بچی کو یہ سمجھایا ہو ماں نے اور باپ نے کہ تم کو جو اتنی ہم تم پہ فیتھ کر رہے ہیں, تم کو انڈیپینڈنس دے رہے ہیں, تو ہماری عزت کا فلودہ مت کر دینا, ہماری عزت کو رسوا مت کر دینا, اور ہماری جو تم پہ اعتبار کیا ہے, جو تم پہ اعتماد کیا ہے, اگر تم اس کو اگر ڈز پہنچاؤ گے تو سوچو کہ عمر بھر کے لیے آنکھوں سے گر جاؤ گے. وہ بچی اس نے رات وہاں پہ اسٹے کیا, اور ظاہر ہے اب یہ وہ وقت تھا جب وہ دونوں تھے. نہ صرف ان سے گناہ ہوا, وہ واپس وہاں سے آئی, کچھ دن گزر گئے. اچھا اس دوران اگر آپ کو شرمندگی نہیں ہے, پشیمانی نہیں ہے, تو ہمیشہ زیادہ ظلم ہوتا ہے آپ پہ. کچھ دنوں کے بعد اس نے دوبارہ اس کو بلایا, اینڈ شی ریفیوز کہ نہیں اب میں نہیں آ پا رہی, اور میں نے کچھ اور ٹیوٹر کا انتظام کر لیا ہے. تو اس نے اس کو پھر کسی اور نمبر سے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جو اس رات کا کلپ تھا جب وہ اس کے کمرے میں تھی, اینڈ ہی واز ود ہر. اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اس لڑکی کی جو حالت ہوئی, جس وہ عذاب میں مبتلا ہوئی, اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں. اب دنیا میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس سے وہ رابطہ کرتی, جس سے اپنی اس غلطی, پشیمانی, پریشانی کا اظہار کرتی. اور اب وہ اتنا بڑا تھریٹ اس کے لیے تھا. اس نے کہا کہ اگر تم نے واپس میرے پاس نہ آئی تو یہ ہے میرے پاس کلپ, اور اس کو میں نہ صرف نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا, بلکہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو. آپ سوچئے کہ یہ لڑکی ایک پڑھے لکھے گھر کے ایک آفسر کی بیٹی ہے, لیکن اب اپنی غلطی کے بعد آپ اس منزل پہ, اس پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کہ جہاں صرف رسوائی ہے. اس بے احتیاطی, اس نادانی کی وجہ سے اب وہ نہ تو کسی سے مدد لے سکتی ہے, اور اس نے پھر اس لڑکی کی مجھے باقی کلپس دکھائیں جس میں وہ اس کو ابیوز کر رہا ہے, اس کو گالیاں دے رہا ہے کہ یو آر ناٹ کمنگ, تم ایسی ہو, تم ویسی ہو. اچھا اس بیچ میں جب ان کا تعلق رہا ہوگا اور اس نے جو اس سے باتیں کی ہوں گی, اس کی تعریف, تحسین یا کچھ, اس نے وہ بھی ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھیں. اور آپ سوچئے کہ اس رات اٹ واز پلانڈ, اس نے اس کے جانے سے پہلے کہاں کیمرہ لگایا ہوگا. وہ موبائل تو نہیں ہوگا, وہ کہیں کیمرہ فکس کیا ہوا تھا جو آن تھا, اور اس میں اس کو صرف یہ تھا کہ چونکہ اس میں وہ خود وہ آ رہا ہے تو یہ تصویر اوپن نہیں کر پائے گا. لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی, ایسے بے شرم اور بے حیا کچھ بھی کر سکتے ہیں.
جب اس نے رونا بند کیا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ زندگی میں جب ایک غلطی ہو جائے، ایک بلنڈر ہو جائے، تو اس کے بعد جب بھی تم اس کے کہنے پہ بلیک میل ہونے کے بعد دوبارہ جاؤ گے تو پھر وہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. پھر نہ صرف وہ خود یوز کرے گا بلکہ وہ بہت ممکن ہے اس نے کچھ اور لوگوں کو بھی دعوت دے رکھی ہو. اب تم ان کے لیے ایک کھیلنے کی چیز بن جاؤ گے، چونکہ اب مجبور ہو کے گئے، اب کوئی تعلق، کوئی حیا، کوئی لحاظ واسطہ کوئی باقی نہیں بچے گا. وہ جس نمبر سے اس کا آیا ہوا تھا کلپ، اس نے اس نمبر سے اس کلپ کو ڈیلیٹ کر دیا. اب اس کو نمبر کو ٹریس کیا گیا تو وہ اس کی والدہ کا نمبر تھا. آپ سوچئے کہ اس نے گھر جا کے اپنی والدہ کے نمبر سے چند لمحوں کے لیے وہ کیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا، پر وہ نمبر دستیاب ہوا. اب ایسے میں دو ہی رستے باقی بچتے ہیں، یا تو قانون کو مدد کے لیے پکارا جائے، اور ایسے موقعوں پہ بچیاں عام طور پہ خوفزدہ ہوتی ہیں کہ قانون ان کے لیے کیا کرے گا، ان کا نام اوپن ہو جائے گا، ان کے گھر والوں کی بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی. تو اس طرح جو کبھی خدا نہ خواستہ ایسا کیس ہو جائے تو دو طرح کے قانون ہیں، ایک تو سائبر کرائم کا ہے، اور دوسرا لڑکیوں کے لیے جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں وہ بھی قانونی طور پہ موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں. مجھے لگتا ہے، چونکہ میں اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جانتا، کہ شاید آپ کے خاندان کا نام اس پہ نہ آئے، آپ کا نام بھی اگر وہاں کوئی مہربان افسر مل جائے، اگر وہ لڑکی ہو تو شاید وہ زیادہ مہربانی پہ آمادہ ہو کہ اس بدبخت کو بلا کے تھریٹ کرنا بھی کافی ہو سکتا ہے، اس کو ساتھ تھوڑی پنشمنٹ دینا بھی کافی ہو سکتا ہے. پر اگر آپ وہ کیس میں چلا جائے تو ظاہر ہے پھر رسوائی اس کی بھی ہوگی، ادھر بھی تھوڑی سی ہوگی. اب ہمارے پاس آپشن یہ ہے اس والے کیس میں کہ اس کی والدہ سے رابطہ کیا جائے، اس سے کہا جائے کہ اس اپنے جو تحفہ خاص ہے اس کے کارنامے کو بھی دیکھیں. لیکن اس سارے معاملے میں غلطی اور کوتاہی تو ادھر ہی آئے گی، ادھر نہیں جائے گی. اور اسی لیے میں نے جو بالکل آغاز میں کہا کہ جب غلطی ہو جائے، جب کوتاہی ہو جائے، تو اس کا رب نے بھی جو طریقہ بتایا ہے وہ معافی کا ہے اور اپنی طرف سے اللہ کے حضور جھک جانے کا ہے. سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہمارے، ہم سے اپنی جانوں پہ ظلم ہو گیا، ہم سے کوتاہی ہو گئی، اور تو نے اگر درگزر نہ فرمایا، تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں گے. اچھا، اسی طور پہ سورہ آل عمران میں رب نے کہا کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے مالک، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا. پھر سورہ مومنون میں اللہ نے پھر فرمایا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم کر، تو سارے رحیموں سے اچھا ہے. اور یہ سورہ جو انبیاء کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور نہیں ہے کوئی تیرے سوا، بے شک میں نے تو قصور کیا، تو مجھے معاف کر دے. خاتون حضرات، ایسے موقعوں پہ جب دنیا میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اور ابھی قانون کو بھی آپ نے مدد کے لیے نہیں بلایا ہوتا، سماج کو بھی آپ نے مدد کے لیے نہیں بلایا ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ دو کام ضرور کرنے. سب سے پہلا کام تو اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے، اور دعاؤں پہ، استغفار پہ فوراً جانا چاہیے، اور اس سے آرزو کرنی چاہیے کہ میں دوبارہ کبھی زندگی بھر اس طرح کی کوتاہی نہ کر پاؤں. آپ بڑے افسر بنو، بڑے عہدوں پہ جاؤ، بڑے مقام پہ جاؤ، بڑے مرتبے پہ جاؤ، آپ سوچئے کہ گناہ کے ساتھ اور احساس گناہ کے ساتھ تو بڑی منزلیں طے نہیں ہوتی، اور منزلیں ہمیشہ کھوٹی ہو جاتی ہیں. اور جب آپ اچھے دنوں میں رب کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر برے دنوں میں وہ بہت یاد آتا ہے، اور برے دنوں میں جب یاد آئے اور مدد کر دے اور آپ کا پلو پکڑ لے اور آپ کو اس رسوائی سے اور بے عزتی سے بچا لے، تو پھر اچھے دنوں میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر اچھے دنوں میں اس کے ساتھ جڑ کے شکر گزاری کے ساتھ رہنا چاہیے. ایسا زندگی میں جب آپ مرضی سے غلطی کر کے، کوتاہی سے غلطی کر کے، کسی کو مجبور کرنے سے غلطی کر کے کوئی ایسا ارتکاب کر لیتے ہیں جو نامناسب ہو، ناروا ہو، اور جس کے اب منکشف ہونے میں، ظاہر ہونے میں بے عزتی ہو،
تو اس کا اپائے سب سے پہلا تو اپنے رب کے سامنے جھکنے سے، دوسرا ہمیشہ اپنی دوستوں میں بتانے سے احتراز کیجیے، تیسرا کسی ایسے قابل اعتبار کنسلٹنٹ سے مشورہ کیجیے جو پارٹی نہ ہو، جو آپ کو ڈانٹ بھی سکے، سمجھا بھی سکے اس کا حل، اور چوتھا یہ کہ گھر میں اگر آپ اپنے والد یا والدہ جو بھی آپ کے لیے زیادہ کائنڈ ہو، اگر آپ اس سے اعتراف کر لیتے ہیں، اس سے بات کر لیتے ہیں تو کسی اور جگہ کی شرمساری سے آپ بچ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو ایک مضبوطی مل جاتی ہے، کیونکہ جس بات پہ آپ نے بلیک میل ہونا ہے وہ آپ کی خانی جو دل کی کمزوری نہیں ہے، وہ آپ کی سماجی کمزوری ہوتا ہے، خاندانی کمزوری، کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب آپ کر چکے تو پھر وہاں کسی بڑے کو اس میں انوالو کر لیجئے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے یا جو آپ کو ڈھارس بندھا سکے۔ لیکن ان سارے کمزور لمحوں میں زندگی میں جب جب یہ آپ پہ آئیں اور آپ پہ اتریں تو اس وقت آپ کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی عزت کی، عصمت کی، ایمان کی حفاظت بھی نہ کر سکیں، اور پھر وہ سارے لمحے آپ کے لیے بعد میں شرمندگی اور شرمساری کے لمحے بن جائیں۔ خاطر حضرات، وہ سارے بچے اور بچیاں جو گروپ اسٹڈی کے شوقین ہیں، جو گروپ اسٹڈی کے نام پہ گھروں سے اجازت لے کے جاتے ہیں، وہ ایف ایس سی کے ہوں، وہ بی ایس سی کے ہوں، وہ ایم ایس سی کے ہوں، وہ پی ایچ ڈی کے ہوں، یا وہ کسی بھی کلاس کے ہوں، ان کے لیے یہ جو واقعہ ہے میرا خیال بہت ہیلپ فل ہونا چاہیے، اپنی ہدف پہ رہنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرنے کے لیے، اپنی اس اعتماد اور اعتبار کو جو ماں نے یا باپ نے آپ پہ کیا، آپ کو گاڑی دی، آپ کو عزت دی، آپ کو آزادی دی، ان ساری آزادیوں اور خود مختاریوں کا احترام کرنا چاہیے اور اس کا پاس کرنا چاہیے۔ جب جب آپ چونکہ گروپ میں ایک دوسرے قریب ہوتے ہیں تو اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ محبت کر لو، آپ کسی حد سے گزر جاؤ، گناہ کر لو، پاس نہیں ہوئے، آپ اس ٹارگٹ پہ نہیں پہنچے، اب آپ نئے عذاب میں پھنس جاؤ گے، اب پڑھائی نہیں آپ سے ہو سکے گی، نہ وہ ڈگری مکمل ہو سکے گی، شرمندگی کے ساتھ سفر نہیں طے ہوتا، رسوائی کے ساتھ وہ ڈگری بھی مکمل نہیں ہوتی آپ کی جو۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب تک زندگی میں ڈگری مکمل نہیں ہوتی شادی بھی نہیں ہو سکتی، تو گروپ اسٹڈی کرنے والوں کی کبھی شادیاں نہیں ہوتی، چونکہ ایج فیلو ہوتے ہیں، دونوں بے روزگار ہوتے ہیں، دونوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو براہ کرم پسند کرنے میں اتنے اتاولے نہ ہو جایا کریں کہ جو ہی کسی لڑکی پہ نظر پڑی، لڑکے پہ نظر پڑی، اس کو دل میں بٹھا لیا، اور دل میں بٹھانے کے بعد وہ شادی کے پلنگ پہ بٹھا کے دونوں جھولنے لگ جاتے ہیں، تو نتیجتاً بہت ساری آپ سے وہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ایسی غلطی اور کوتاہی کے بعد ظاہر ہے زندگی آپ کی بہت پریشانی اور پشیمانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ میرا رب آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اور اس کام کو پورا کرے جو پڑھنے کا اور ٹارگٹ لے کے آپ چلے ہوتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔